اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی فاؤنڈیشن سے ہمیش گل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تدبیرات الہیہ کے بنیادی مقصد پر بنائی گئی ہے۔ وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان خود پر غور کیسے کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تم میں نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ صوفیاء کرام کا یہ قول ایک مجمل قول ہے جس سے بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خود میں غور کیسے کیا جائے۔ اس کتاب میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تفصیل سے انسان کی توجہ اس طرف دلائی ہے جس سے وہ اپنے آپ میں غور کر کے اس منزل کو پا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کائنات کو انسان کبیر اور انسان کو کائنات صغیر کہا ہے، اور دلائل سے بتایا ہے کہ اس انسان کے اندر بھی وہ تمام اشیاء موجود ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، بلکہ یہ انسان اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے روح اس جسم کی تدبیر کرتی ہے، ویسے ہی انسان کامل اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ روح خلیفہ خالق کی نائب ہے۔ اس کائنات کو پہنچنے والا فیض انسان کامل کے توسط سے ہی اس تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر اپنے خالق پر رکھے اور اس کی ادنا مخلوق کو اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی مملکت کو ایک بادشاہت سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک مملکت میں بادشاہ، وزیر، مشیر، محافظ، قاضی، سپہ سالار، فوج اور رعایا ناگزیر ہے، ویسے ہی اس جسم انسانی میں بھی یہ سب موجود ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے مراحل ویسے ہی طے کرتا ہے جیسے کوئی پودا طے کرتا ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے، پھر اس سے بیج لیا جاتا ہے۔ کئی پودوں کی نسل چلتی ہے جبکہ کچھ کی رک جاتی ہے، پھر یہ پودا بوڑھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی مثال ایسی ہی ہے۔ شیخ اکبر کے نزدیک اس انسان کا بھائی اور دوسرا پودا یہ کائنات ہے۔ کائنات کے بڑھنے کی مثال انسان میں ناخن اور بال ہیں۔ کائنات میں 4 عناصر ہیں۔ انسان کی تخلیق بھی انہی عناصر سے ہوئی ہے۔ کائنات میں درندے اور وحشی جانور ہیں۔ انسان میں بھی قہر، غضب، کمینگی اور حسد ہے۔ جیسے کائنات میں نیک روحیں اور فرشتے ہیں، ویسے ہی انسان میں اعمال صالح ہیں۔ زمین میں موجود پہاڑوں کی مثال انسان میں ہڈیاں ہیں۔ زمین میں بہتے دریاؤں کی مثال انسان میں اس کی رگوں میں گردش خون ہے۔ جیسے کائنات میں سورج ایک روشن چراغ ہے، ویسے ہی جسم میں روح ایک روشنی ہے۔ جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کائنات میں چاند ہے، انسان میں اس کی مثال قوت عقل ہے۔ جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے، ویسے ہی عقل روح سے نور اخذ کرتی ہے۔ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، ویسے ہی عمر عقل کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور پھر بڑھاپے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عالم علوی میں موجود عرش کے مثال جسم انسان میں دل ہے، اور اسی طرح کی دوسری مثالیں۔ اور پھر آگے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ہم مختصراً تجھے بتاتے ہیں کہ تو انسان میں کائنات کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ یوں کہ تو ان موجودات پر غور کر جو تجھ سے خارج ہیں، اور جب تیری نظر کسی موجود پر پڑے تو اس موجود کی وہ غالب صفت ڈھونڈ جس بنا پر وہ مشہور ہے۔ جب تو وہ صفت جان گیا جو اس موجود کے بارے میں بتاتی ہے یا اس پر دلالت کرتی ہے، پھر یا تو یہ اس کی ذاتی صفت ہوگی یا اس پر غالب ہوگی، پھر انسان میں بین ہی اس صفت پر غور کر تو لازماً اسے انسان میں بھی پائے گا۔ لہٰذا انسان میں اس صفت کو دیکھتے ہوئے اس انسان پر اس نام کا اطلاق کر جس موجود کی یہ صفت ہے۔ مثال کے طور پر کند ذہن ہونا دوسرے جانوروں کی نسبت گدھے کی غالب صفت ہے، مگر جب ہم کسی انسان کو کند ذہن دیکھتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں۔
جب کسی کو وحشی اور شکار کرنے والا دیکھتے ہیں تو اس کو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت زیادہ چالاک ہو تو اس کو لومڑی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر بھی نہیں موجود ہیں، تو شیخ اکبر نے اسی لیے اس کو چھوٹی کائنات کہا ہے، کیونکہ جو چیز بڑی کائنات کے اندر موجود ہے وہ بے نہیں اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس کو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔